بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو رمضان کے لیے پورا سال مزین کیا جاتا ہے۔ فرمایا، جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہوئی حور عین تک پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہیں، رب جی، اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دے، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1967۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، ایک بابرکت ماہ عظیم تم پر سائے فگن ہوا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ ماہ صبر ہے، جب کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ غم خساری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں کسی روزہ دار کو افطاری کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگی، اور اسے بھی اس روزہ دار کی مثل ثواب ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ دار کو افطاری کرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو شکم سیر کر دیتا ہے تو اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا تو اسے جنت میں داخل ہو جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور وہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت، اس کا وسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے خلاصی ہے۔ اور جو شخص اس میں اپنے مملوک سے رعایت برتے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1965۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے محروم شخص ہر قسم کی خیر و بھلائی سے محروم ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1964۔